السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپریشن محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فجر ہوئے چند ساعتیں گزری تھی اور آہستہ آہستہ کالی چادر آسمان سے سرکنے لگی تھی۔ وہ دونوں گھر کے مین گیٹ سے نکل کر آہستہ قدم اٹھاتے خالی سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ حیا سبز اور سفید کرتے والی قمیض پہنے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، اوپر اسٹرالر لپیٹے ہوئے تھی، جبکہ شیریں نارنجی ڈریس شرٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ جیبوں میں اڑے سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رفتار دونوں کی سست تھی کیونکہ وہ آج یہاں واک پر نہیں بلکہ باتیں کرنے آئے تھے۔ حیا اسے اپنے گھر، باپ اور بھائیوں کے بارے میں بتا رہی تھی اور بدلے میں وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اور اب شیری کی ڈرگز کی عادت زیر بحث تھی۔ دوائیوں سے کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی، بالکل ایک دوست کی طرح۔ شیری نے کندھے اچکائے۔ شاید ہاں، شاید نہیں، اور حیا مسکرا دی۔ جب بھوک لگتی ہے تو جسم کی ڈرگ کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ آئی لوز کنٹرول۔ آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاؤ گے بہتر۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ حمزہ بھائی تو ناراض ہوں گے؟ نفی میں گردن ہلاتے وہ رکی تھی۔ وہ پریشان ہے۔ میں کیا کروں بھابھی، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ وہ واقعی تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اور کیا لگتا ہے؟ حیا اسے سننا چاہتی تھی تو پوچھتی گئی اور وہ سب بتاتا گیا۔ سورج کی کرنیں افق سے نمودار ہونے لگی تو واپسی کے لیے مڑے تھے۔ آج اس نئے امتحان کا پہلا دن تھا۔ شیری ہلکا محسوس کر رہا تھا جبکہ حیا کے کندھوں پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اسے شیری کو اس عذاب سے نکالنا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں بیٹھا علی کی بھیجی فائل، جس میں موجود کیس کی تفصیلات تھی، ان کو پڑھ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، نظریں فائل پر جمائے، اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک نظر سکرین کو دیکھا۔ سکلین کالنگ۔ السلام علیکم سکلین صاحب۔ وہ ایک بازو میز پر پھیلائے دوسرے سے فون سن رہا تھا۔ دوسری طرف سے حال احوال پوچھا گیا تو وہ مسکرا کر بولا، میں بہتر ہوں اور جانتا ہوں آپ نے فون صرف میری خیریت پوچھنے کے لیے نہیں کیا، تو فوراً سے مدعے پر آئے۔ مسکراہٹ برقرار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چکر لگاتا ہوں 1-2 دن میں۔ اوکے، السلام علیکم۔ فون کان سے ہٹا کر سامنے کیا، استہزائیہ سر ہلایا اور ایک طرف میز پر ڈال دیا۔ سمجھتے ہیں پولیس ان کی ملازم ہے۔ دوبارہ سے فائل کھولتے وہ بڑبڑایا تھا۔ اب حمزہ کے کمرے میں دیکھو تو حیا بہت سے کاغذات سامنے پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہر کاغذ پر ایک الگ کہانی، الگ پوائنٹ نوٹ کیے گئے تھے۔ وہ شیری کو اعتماد میں لے رہی تھی۔ وہ پین دانتوں میں دبائے مختلف نکات پر غور کر رہی تھی جب کھانے کی ہلکی مہک اسے محسوس ہوئی۔ حمزہ نے ابھی لنچ کیا تھا اور شیری ویسے ہی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ وہ متجسس سی بال باندھے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر کچن کے دروازے تک پہنچی تو خوشگوار حیرت سے شیری کو دیکھا۔ وہ کھانا گرم کر چکا تھا، اب پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ تم کھانا کھانے لگے ہو؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ جی۔ خاموش سا وہ سر جھکائے 2 پلیٹ ڈش میں رکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا کو چند سیکنڈ لگے اس شوق سے نکلنے میں۔ ابھی تو اس نے کاؤنسلنگ شروع بھی نہیں کی تھی اور شیری میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ سر جھٹکتی مسکراتی وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ آخری سٹیپ پر تھی جب حمزہ کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور وہ مصروف سا موبائل پر جھکا باہر آیا۔ یہ خوشگوار نیوز حمزہ کو دینا ضروری تھی تو وہ رکی۔ پتہ ہے، شیری کھانا لے کر کمرے میں گیا ہے، وہ بدل رہا ہے۔ حمزہ نے سر اٹھایا۔ گڈ کہتے اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو اندر دھکیلا اور برق رفتاری سے واپس مڑا۔ کیا کہا؟ شیری کھانا لے کر کمرے میں گیا ہے؟ ہاں۔ اور وہ چہکتی آگے بھی بتانا چاہتی تھی مگر حمزہ اس بات کو سنے بغیر نیچے کی طرف بھاگا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہوا ہے یا پریشان۔ شیری، دروازہ کھولو۔ آج پھر وہ اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شیری، اگر تم نے کچھ لیا تو بلیو می کبھی تمہیں میری شکل دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شیری۔ حیا ہکا بکا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ شیری، دروازہ کھولو۔ اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ دروازہ بند رہا تو اس نے دروازے کو اپنے کندھے سے دھکیلنا شروع کیا۔ حیا بھی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ نہیں، وہ بڑبڑاتا پیچھے ہٹا، سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں گیا اور پھر واپس آیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے دائیں طرف گردن گھماؤ تو وہاں شیری بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ کھانے کے برتن میز پر پڑے تھے اور وہ خالی تھے۔ حمزہ نے شیری کو پیچھے کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں ابھری ہوئی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ شیری؟ وہ دانت چکڑے رن سے بولا تھا مگر شیری اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا حمزہ کا عکس نظر آیا اور دوبارہ سے آنکھیں بند ہو گئی۔ حیا دم سادے دروازے میں کھڑی تھی۔ اب حمزہ اس کی جیبیں چیک کر رہا تھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میز کے دراز کہیں کچھ نیا نہیں تھا۔ اور پھر حمزہ نے شیری کو بیڈ کے دوسری طرف
دھکیلتے میٹرس اٹھایا۔ نیچے 2 سفید پڑیاں تھیں جن میں ایک کھلی پڑی تھی۔ اس نے دونوں پیکٹ مٹھی میں بھینچے، میٹرس اپنی پوری قوت سے بیڈ پر مارا اور قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شیری یہ کرے گا۔ حمزہ اسے دیکھے بغیر ساتھ والے کمرے کی سیڑھیاں اترتا بیسمنٹ میں غائب ہو گیا۔ 3 لوگوں کو وہ پہلے ہی کھو چکا تھا۔ آج شیری نے بھی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ آج وہ اس دن سے زیادہ نڈھال لگا تھا جب اسے گولیاں لگی تھیں۔ بے انتہا تکلیف تھی جو حمزہ کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ سورج تپ تپ کر اداس پڑنے لگا تو افق کی اوٹ میں منہ چھپانے لگا۔ اس حویلی نما گھر کی دیواروں پر بھی اداسی یوں ہی پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ سیڑھیوں اترتے بیسمنٹ میں جاؤ تو وہاں حمزہ کانفرنس میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھا بال پین انگلیوں میں گھماتا ٹانگ پر ٹانگ جمائے دور کسی غیر مروع نقطے کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی، چبند آنکھوں سے لے کر سینے تک سرایت کر چکی تھی۔ تکلیف تھی، سارے راستے دیکھتے دیکھتے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ کیا تھا جو وہ سب کو بچا پاتا؟ سارے کاش اگر اس کے چاروں طرف آ کھڑے ہوتے، کاش وہ رانیہ کے ان ڈرونے خوابوں کو سمجھ پاتا، کاش وہ اپنی ماں کے اندیشوں کو سمجھ لیتا، کاش اس دن وہ خود اس گاڑی میں نکلا ہوتا اور ایسا کچھ ہوتا ہی نہ، اگر وہ پولیس جوائن ہی نہ کرتا، اور کاش وہ شیری کو اپنے ساتھ کبھی کام کرواتا ہی نہ، اسے اپنی ٹیم کا حصہ ہی نہ بناتا، اسے مشن پر بھیجتا ہی نہ۔ وہ ان سب کا مجرم تھا۔ یہ خیال اثر نو بہت تکلیف دہ تھا۔ میں کیوں ہر بار ایک سی غلطی کرتا ہوں؟ اس نے کوہنیاں میز پر ٹکائے سر ہاتھوں میں گرایا۔ اب ذہنیں چڑھتے حمزہ کے کمرے میں جاؤ تو بیڈ کے دوسری طرف وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اب ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھی۔ اے اللہ، میں اتنی عقل مند نہیں ہوں کہ اپنا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھ سکوں۔ پلیز مجھ سے کوئی کام لے لے، ایسا کام جو میری اور مجھ سے جڑے لوگوں کی زندگی بدل دے۔ پلیز اللہ جی، بے شک آپ ہی ہیں جو اندھیرے میں روشنی دکھاتے ہیں۔ ہاتھ منہ پر پھیرتے وہ کھڑی ہوئی بیڈ پر بکھرے کاغذ سمیٹے اور ذہنیں اترتے لانچ میں آ گئی۔ وہاں ویسے ہی ویرانی چھائی تھی۔ سر جھٹکتی وہ کچن میں آئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں اڈیلا اور سلیب سے ٹیک لگاتے اندر اتارا تھا۔ ونڈو سے باہر نظر پڑی تو حمزہ کو بیرونی دروازے کی طرف جاتے دیکھا، پھر ایک نظر شیری کے کمرے پر ڈالی۔ دروازہ اب بند تھا یا شاید لاک تھا۔ گہرا سانس باہر خارج کرتے وہ اسٹو کی طرف مڑی اور رات کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اپنے کمرے میں شیری ابھی تک بے سود پڑا تھا۔ ڈرگ اس کے جسم میں سرایت کر چکی تھی اور عجیب تسکین تھی جو اس کے رگ و جان میں اتری تھی۔ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس سکون تھا، بہت سکون، مگر موت سے پہلے کا سکون۔ پب کے باہر سے خستہ حال نظر آنے والی عمارت سر جھکائے رنگ برنگی دکانوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اندر ہی وہی مدہوشی کا عالم تھا۔ لڑکے لڑکیاں نشے میں دھت میزوں اور ڈانس فلور پر اپنی پرسکون دنیا میں مگن تھے۔ وہ بھی ایک میز پر لمبی ٹانگ کیے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ تبھی ہی وہی حسین لڑکی آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ پریشان لگتے ہو؟ حمزہ کے میز پر دھرے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ چونکا، پھر زخمی سے مسکرایا۔ سکون نہیں ہے، سکون کے لیے آیا ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی سکون لے کر آتے ہیں۔ لڑکی نے ویٹر کو وی بنا کر 2 کولڈ ڈرنک لانے کا اشارہ کیا اور خود دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکی۔ وہ کچھ بول رہی تھی مگر حمزہ تو وہیں اٹکا تھا۔ وہ 2 سفید پڑیاں، شیری کا مدہوش جسم اپنے بھائی کو یوں دیکھنا واقعی تکلیف دہ تھا۔ لڑکی نے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ میز پر کوک جیسا مشروب پڑا تھا۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا جو اپنا گلاس اب ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ لو، پرسکون ہو جاؤ، ہر پریشانی اور غم سے آزاد، وہ مسکراتے کہہ رہی تھی۔ ہر پریشانی سے آزادی ہی تو چاہیے۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس کو تھاما، اسے سامنے رکھ کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ یکایک گلاس کے شیشے میں شیری بیڈ پر بے سود پڑا نظر آیا، پرسکون، دنیا جہاں سے بے خبر۔ وہ کتنی ہی دیر اس گلاس کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے گلاس کو اس کے منہ سے اٹھایا اور میز کے سائڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا۔ لڑکی نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اب چابیاں جیب میں ڈال کر کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی پھر کچھ کہہ رہی تھی، وہ خفا نظر آتی تھی مگر حمزہ نہیں سن رہا تھا۔ 2 نوٹ جیب سے نکال کر میز پر رکھے اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جان لیا تھا اسے سکون نہیں، شیری چاہیے تھا، اور شاید اسی میں سکون تھا۔ اور سکون کب چیزوں سے بھاگنے میں ملتا ہے؟ یہ ان کے مستقل حل نکالتا ہے، غلط کو درست کرنے سے اور تکلیف دہ درست چیزوں کو قبول کرنے سے ملتا ہے۔ اس کا سن ہوتا جسم اب اپنی پہلی سی کیفیت میں لوٹنے لگا تھا۔ آواز بحال ہوئے تھے، وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ جب کسی نے دروازہ کھولا، اس نے کروٹ لی، آنکھوں کو مسلتے ہاتھ ہٹایا۔ دھندلا سا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتا اٹھ بیٹھا
اور آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دماغ کو سامنے کھڑے انسان کو پہچاننے میں وقت لگا تھا۔ وہ حیا تھی۔ سارا دن یہیں پڑے رہنا ہے، اب نہا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے شیک بنا کر لاتی ہوں۔ سپاٹ سا کہتی وہ واپس چلی گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا کھڑا ہوا اور سیف سے سیاہ چادر اٹھاتا واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا تو پہلے سے زیادہ تر و تازہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر لانچ میں آیا، نظریں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حیا نے گلاس کھانے کی میز پر رکھے اور وہیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا کو دیکھتا وہ سر جھٹکتا اس کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اب شیک کو گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ حیا کی نظر اسی پر جمی تھی۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ نظریں چرا گیا۔ حمزہ حمزہ تمہیں لے کر بہت پریشان ہے شیری، وہ بہت پریشان ہے۔ حیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ شیری نے سر جھٹکا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور وہ آگے بھی وضاحت دیتا مگر حیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کس کے بس میں ہے شیری؟ ہاں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کس کے بس میں ہو؟ شیری خاموش رہا۔ کیا یہ ڈرگ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ اب بھی خاموش تھا، مگر جس پر بیتے وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس ڈرگ کی طلب کتنی تکلیف دہ ہے۔ وہ اٹھ کر دوبارہ سے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بن چکا تو وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ نیچے بیسمنٹ میں جاؤ تو وہاں اب حمزہ، علی، سمایہ، شیروان موجود تھے۔ عنایہ اور زاویہ نے کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ سمایہ ان کی موجود کچھ کیسز کے بارے میں بریف کر رہی تھی۔ سمایہ کی آواز کے باوجود وہاں عجیب سی خاموشی تھی، اور پھر اس خاموشی کو شور نے توڑا، برتنوں کے شور نے۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ شور کیسا ہے۔ حمزہ فوراً زینے اترتا لانچ میں گیا اور اس کے پیچھے باقی لوگ بھی وہاں آ گئے۔ حیا ابھی کمرے سے نکلی تھی اور اب سیڑھیاں اتر کر کچن میں ان سب کے پیچھے پہنچی تھی۔ منظر واضح تھا، پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے شیری کو جکڑے کھڑا تھا، پر شیری کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، وہ پیکٹ کہاں ہے؟ مجھے میرا پیکٹ دیں، مجھے میرا پیکٹ چاہیے۔ وہ کبھی چیخنے لگتا، کبھی بے بسی سے منت کرنے لگتا۔ شیری بس کر دے یار، نہ کریوں۔ حمزہ سے قابو کیے تھا۔ آپ نے ہی لیا ہے وہ، مجھے یاد ہے آپ آئے تھے، مجھے میرا پیکٹ چاہیے واپس۔ وہ چلایا اور پھر ایک دم ڈھیلا پڑتا حمزہ کی طرف مڑا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ بے بسی سے منتیں کر رہا تھا۔ پلیز حمزہ بھائی، بس ایک بار پلیز، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، پلیز حمزہ بھائی ایک بار۔ وہ کچن ونڈو کے پاس کھڑی حیا کی طرف مڑا۔ بھابھی پلیز کہیں نا ان سے، بس ایک بار۔ حمزہ ایک ہاتھ سے ماتھا پکڑے، آنکھیں سختی سے بند کیے کھڑا تھا۔ سب کچھ کتنا بدل گیا تھا، شیری کتنی اذیت میں تھا۔ یوں ہی چیختا منتیں کرتا وہ حمزہ کی طرف واپس مڑا اور حمزہ نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ بات سنو شیری، میری بات سنو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے بازو سے ہلاتے کہہ رہا تھا، مگر شیری کب کسی کی سن رہا تھا، اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں، میرا جسم نڈھال ہو رہا ہے، بھائی میں مر جاؤں گا اگر آپ نے مجھے وہ پیکٹ نہیں دیا تو۔ پھر اس نے حمزہ کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے جھٹکے۔ مر جاؤں گا میں، سنا آپ نے؟ اگر آپ نے مجھے وہ نہیں دیا تو میں مر جاؤں گا۔ اور تب زناٹے دار تھپڑ شیری کے منہ پر پڑا اور وہ ہل کر رہ گیا۔ علی نے آگے بڑھ کر حمزہ کو روکنا چاہا، مگر حمزہ نے دور سے ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ بہت ہو گیا اس کا تماشا، اب بھی ایسا بھی کیا ہو گیا جو یہ پاگل ہوا جا رہا ہے؟ نشے بن گیا ہے یہ؟ میں نے یہ سب تو نہیں سکھایا تھا اس کو۔ حیا یک ٹک ان کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے اتنا لحاظ نہیں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ پھر اس نے انگلی شیری کی طرف اٹھائی۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے اس چیز کا نام بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ آخری 2 لفظ پر وہ دھاڑا تھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ذہن پھلانگتا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ تھپڑ شیری کے منہ پر نہیں، وہاں موجود لوگوں کے دلوں پر ضرب لگا گیا تھا، جیسے جس سے سب تڑپ اٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر شیری کو گلے لگانا چاہتے تھے، حوصلہ دینا چاہتے تھے، بہت کچھ تھا کہنے کو، مگر الفاظ زبان تک نہیں آئے۔ شیری ان سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ سب عجیب کشمکش میں تھے جب حیا نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ کھانا کھا کر جائیے گا آپ لوگ؟ علی بمشکل مسکرایا۔ مجھے فریحہ کو تھانے سے پک کرنا ہے، میں چلتا ہوں۔ حیا اداسی سے مسکراتے اس کو دروازے تک چھوڑ کر آئی۔ دروازہ بند کر کے حیا شیروان اور سمایہ کی طرف متوجہ ہوئی جو اب تک کچن کے باہر کھڑے تھے۔ ہم بھی نکلتے ہیں بھابھی۔ وہ اکٹھے باہر آئے تھے، لیکن مجھے تو شیری کے دوستوں سے بات کرنی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان کو دیکھ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کچھ کہے بغیر لاؤنج پہ پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ حیا حمزہ کا کھانا اس کے کمرے میں دے آئی تھی، جانتی تھی اب وہ باہر نہیں آئے گا۔ سمایہ نے میز پر برتن لگائے اور اب وہ تینوں میز کی طرف بیٹھے تھے کہ ایک طرف حیا بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شیروان اور سمایہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانے کے بیچ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ حمزہ اور شیری کا کمرہ بدستور بند تھا۔ تبھی حیا نے سرسری شیری کا ذکر کیا تھا۔ شیری سے ملنے نہیں آتے اب تم لوگ؟
وہ مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ خاموش رہے، پھر شیروان بولا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ حیا نے اسے سمجھتے سر ہلایا۔ سمایا چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے ہچکچاتے بولی، بھابھی حمزہ سر شیری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں نہیں جاتے؟ حیا نے اپنی پلیٹ چھوڑی اور دونوں بازو میز پر رکھتے ہاتھ باہم ملائے تھے۔ پتہ ہے سمایا، ڈرگ ایڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈرگ استعمال کرنے سے؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایڈکشن پر جو پہلی ریسرچ ہوئی اس کے مطابق ایڈکشن نشہ آور چیز استعمال سے ہی ہوتی ہے۔ ہیروئن ہم سب نے نام سنا ہوگا، اس کے 20 دن استعمال سے انسان کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہسپتال میں ایک دوا ان کو دی جاتی ہے، ڈایامورفین۔ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ چپ ہوئی اور سمایا جھٹ سے بولی، ڈرگ۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا تقریباً کھایا جا چکا تھا۔ یہ ہیروئن کا دوسرا نام ہے، اور یہ ہیروئن بازاروں اور گلیوں میں ملنے والی ہیروئن سے کئی گنا زیادہ پیور اور سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو تم کہتے ہو ہسپتال میں مہینوں علاج کے لیے پڑے رہنے والے لوگ اس ہیروئن کے عادی ہو جاتے ہوں گے؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر پچھلی بات کو وہیں چھوڑا اور آگے بڑھی۔ ویتنام کی جنگ میں فوجیوں کا ڈر بھاگنے، گھر والوں کی یاد مٹانے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں ہیروئن دی جاتی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئیں گے تو سب ہیروئن کے عادی ہو چکے ہوں گے، مگر جب جنگ سے واپس آئے تو حیران کن طور پر ان میں سے کوئی بھی اس نشے کا عادی نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خوشحال زندگی گزاری۔ اسی طرح ہسپتال میں پڑے مریض کو بھی اس پیور ہیروئن کے استعمال کے باوجود اس کی عادی نہیں ہوتے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان معاشرتی جانور ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ یہ لوگوں سے بانڈ بناتا ہے۔ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں جہاں ان کی فیملیز، دوست ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایڈکشن کوئی کیمیکل یا پاؤڈر نہیں ہے، یہ پنجرہ ہے۔ جب تک ہم خوش ہوتے ہیں ہم لوگوں سے بانڈ بناتے ہیں، مگر جب ہم زندگی میں کسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم اس پنجرے میں آ جاتے ہیں اور اکیلے انسان پھر دوسری چیزوں کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے، پھر چاہے وہ موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، ناولز ہو یا کوئی پاؤڈر یا کیمیکل، ہم ان چیزوں سے بانڈ بنا لیتے ہیں۔ انفیکٹ کچھ لوگ خود کو کٹ لگانے کے عادی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بانڈ بن جاتا ہے۔ شیروان اور سمایا نے آخری بات پر جھجری لی۔ حیا نے ان کو متوجہ کیا تھا، لیکن یہ انہیلدی بانڈ ہے، اور ان انہیلدی بانڈز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ہم ہیلدی بانڈ بنائیں۔ ایڈکشن کیمیکل سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے آس پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اینڈ 1950 کے بعد لوگوں کی ایوریج قریبی دوستوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہماری ایڈکشنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک صدی ہم جو ڈرگ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہی غلط ہے۔ ہم نشے کے عادی لوگوں کو سوسائٹی سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو جاب نہیں دیتے، وہ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تو وہ آگے جیل میں بھی۔ وہ خفا سی بولی، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بانڈ بنانا ہے اور ریڈ پارک جیسا ماحول دینا ہے۔ ریڈ پارک ایک تجربہ ہے جس میں بہت سے چوہوں کو ایک جگہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں گیندیں، کھانا اور کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی نشہ آور اور سادہ پانی کی بوتلیں۔ پہلے تجربے کے برعکس چوہوں نے نشہ آور پانی بس 1 ہی 2 بار پیا، عادی نہیں ہوئے۔ وہ چپ ہوئی۔ سمایا اور شیروان شرمندہ بیٹھے تھے۔ تو شیری کے دوستوں کیا خیال ہے؟ وہ زیر لب مسکراتی رہی، اور سمایا شرمندہ سی کھڑی اور میز کی دوسری طرف آ کر حیا کو گلے لگا لیا۔ سوری بھابھی، ہم نے شیروان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حیا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سمایا کو خود سے الگ کیا اور شیروان کی طرف متوجہ ہوئی جو کھڑا ہو چکا تھا۔ ہم کل شیری کے ساتھ کہیں باہر چلیں گے اور بالکل اسے احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اکیلا ہے۔ انفیکٹ کل سب پرانے دوستوں کا ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے سمایا؟ وہ پرجوش سا بولا تھا۔ سمایا ان کے ساتھ کل کا پلان ڈسکس کرنے لگی، اور حیا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ایک مرحلہ سر ہوا تھا، اور جب تم چاہو اللہ تم سے کوئی کام لے تو ضرور تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے تمہارا مقصد، اور تم کامیاب ہوتے چلے جاتے ہو۔ حویلی نما گھر تاریک ہو چکا تھا۔ 2 کمرے جو اس گھر کے باشندے استعمال کرتے تھے، ان کے دروازے بند تھے۔ اس خاموشی میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آہٹ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی دبے قدم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم حمزہ کی طرف تھے۔ وہ سینے کے بل سویا پڑا تھا۔ سیاہ حویلہ اس کے اور قریب گیا۔ سیف کا دروازہ خاموشی سے کھولا، چیزوں کو ٹٹولا، اور ایک نظر مڑ کر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھا۔ وہاں مطلوبہ چیز نہیں ملی تو آہستہ سے ہاتھ حمزہ کے پاس پڑے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ اوپر والی دراز میں کچھ کاغذات تھے، مطلوبہ اشیاء یہاں بھی نہیں تھی۔ سیاہ حویلہ جھک کر نچلی دراز کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لاکڈ تھی۔
وہ پھرتی سے سیف کی طرف مڑا، چابیاں اٹھائی اور دراز کھولنے لگا۔ پہلی دو چابیاں دراز میں نہیں لگی اور تیسری اندر ڈالتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ ایک پرسکون سانس لیا اور مطلوبہ شے کے لیے دراز میں ہاتھ مارا۔ سفید پاؤڈر والے پیکٹ اب ہاتھ میں تھے۔ دراز کو آرام سے بند کر کے ہیولا دروازے کے باہر محتاط نکلا اور محتاط قدم چلتے کمرے سے دور چلا گیا۔ رات کے کسی پہر حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر ساتھ پڑے حمزہ کو دیکھا۔ سوتے ہوئے بھی ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حیا نے ایک گہری نظر اندر کو کھینچی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر اس طرح رکھے تھے، دونوں ایک ایک کر آنکھ پر تھے، اور پھر دونوں کو مخالف سمت میں کھینچتا سلوٹیں ختم ہو گئی۔ وہ مسکرائی، ہاتھ ہٹایا تو وہ پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ کھیل مزے کا تھا، مگر اس سے ضروری کام اس کے پاس تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی اور سرگوشی کی، "ہڑوس!" ابھی وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ کروٹ لینے کو مڑا اور وہ ڈر کر دوبارہ سے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا، پھر اس نے پہلے ہی ایک آنکھ کھولی۔ حمزہ کو دیکھا، وہ سویا پڑا تھا۔ پھر دونوں آنکھیں کھول کر دبے قدم کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس دن کے بعد دروازہ دوبارہ لاک نہیں ہوا تھا۔ شیری کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حیا نے اسے باہر سے کھولا، اندر جھانکا۔ کمرہ روشن تھا اور وہ بیڈ کے کونے میں اوندے منہ لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر اٹھا، حیا کو دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ "دیکھنے آئی ہیں کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں؟" وہ بیزاری سے بولا تو حیا واپس مڑ گئی۔ اب کہ جب آئی تھی تو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ٹرے کو بیڈ پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ شیری منہ بنا کر لیٹا رہا۔ "کھانا کھا لو." وہ آہستہ سے بولی اور شیری برق رفتاری سے اٹھا اور قریباً چیختے بولا، "میں اپنے پیکٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا." اور حیا تو گویا کرنٹ کھا کر اسی کی طرف مڑی۔ "آہستہ بولو، اگر حمزہ نے سن لیا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال پھینکے گا." وہ اسے ڈرا رہی تھی اور وہ ڈر بھی گیا تو اب قدرے آہستہ سے بولا تھا، "مجھے نہیں کھانا یہ." "اچھا میری بات سنو، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، آپ جائیں." "اور اگر میں تمہیں وہ پیکٹ دوں تب بھی نہیں؟" وہ یاسیت سے اسے دیکھ کر بولی تھی اور شیری کی آنکھیں چمکی تھی، مگر چمک فوراً سے مانند پڑ گئی۔ "میں بے وقوف نہیں ہوں، آپ سب تو چاہتے ہیں کہ میں ڈرگ چھوڑ دوں، تو کیوں آپ مجھے وہ دیں گی؟" وہ خفا سا بولا تھا اور حیا نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ نکال کر دوبارہ سے اسے دور سے پیکٹ دکھایا۔ شیری کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے پیکٹ جھپٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے پیچھے کر لیا۔ "میری 2 شرطیں ہیں." اور پیاسے کو تو ہر شرط منظور تھی۔ اس نے فوراً سے اسبات میں سر ہلایا۔ "پہلی یہ پیکٹ میرے پاس رہیں گے، میں خود تمہیں کھانے میں یہ ملا کر دوں گی." شیری اب بھی بس سر ہلاتا رہا۔ "اور دوسری صبح ہم واک پر چلیں گے." شیری کو دونوں شرطیں منظور تھی۔ حیا نے کھانے کی ٹرے آگے کی، پیکٹ میں سے کچھ سفید پاؤڈر کھانے پر چھڑکا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے شیری کی طرف بڑھایا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا یہاں تک کہ پلیٹ خالی ہو گئی اور سکون اس کے جسم میں اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اس پر غنودگی چھانے لگی۔ حیا برتن سمیٹتی باہر نکلی اور پھر ٹھٹکی۔ چہرہ سفید پڑ گیا، گویا سارا خون نچڑ گیا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کرب تھا، آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ حیا کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ "حمزہ، میں کلیئر کر سکتی." اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ حمزہ بس ساکت کھڑا تھا۔ شیری کو ڈرگ پہنچانے والی سہولت کار اس کے اپنے گھر میں ہوگی، یہ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے، بہت چیخے۔ وہ غصے میں حیا کی طرف بڑھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس سے پہلے ہی حمزہ نے رخ موڑا اور زینے پلانگتا کمرے میں چلا گیا، اور اب وہاں سے چیزیں ٹوٹنے، گرنے، مارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حیا نے برتن وہیں شیری کے کمرے میں رکھے۔ شیری نے ڈر کے حیا کو دیکھا۔ "بھابھی یہ آواز!" وہ اوپر اشارہ کر کے بولا تھا، "تم سو جاؤ، میں دیکھتی ہوں، باہر مت آنا ورنہ حمزہ غصہ کرے گا." اسے تسلی دیتی وہ احتیاطاً اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اوپر آ گئی۔ دروازہ دھکیلا، منظر واضح ہوا تھا۔ آج پھر پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں بیڈ کی چادر میں پھنسائے بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، آنکھیں سرخ پڑی تھی۔ حیا اپنے پیر پٹکتی ٹوٹے شیشوں گلدانوں سے ہوتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ گو دل اس کا بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر ہمت تو کرنی تھی۔ حمزہ نے قہر آلودہ نظر اس پر ڈالی۔ "صبح تو مجھے اس گھر میں نہیں چاہیے." پھر انگلی اٹھائی۔ "میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے." "حمزہ، میں وضاحت دے سکتی ہوں." وہ انگلیاں مسلتی آگے ہوئی۔ "چپ، بالکل چپ." وہ اتنا زور سے دھڑا، حیا سہم کر پیچھے ہوئی اور توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ نیچے گری، ہاتھ پاس پڑی ٹوٹی شیشے پر لگا اور ہاتھ سرخ ہوتا چلا گیا۔ خون بھل بھل کر نکلتا فرش پر گرنے لگا۔ حمزہ کے تنے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بیٹھا رہا۔ اب خون کے ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی کنپٹی مسلنے لگا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے مگر حیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو حمزہ کو کوفت ہونے لگی۔ خون مسلسل ہاتھ سے گر رہا تھا۔ "میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بس غلطی سے ہوا."
اس نے وضاحت نہیں مانگی تھی مگر وہ دے رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں فرش پر اترا، ڈریسنگ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور حیا کی طرف بڑھا۔ کچھ لگا لو اس پر۔ وہ اسے دیکھے بغیر کہہ رہا تھا۔ حیا نے باکس نہیں پکڑا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اچھا اٹھو۔ اس نے جھک کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے اوپر کو کھینچا۔ سسکیاں لیتی وہ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی بازو پکڑے اسے بیڈ تک لایا، اسے کراؤن کے ساتھ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ چوٹ والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور وہ باکس میں سے روئی نکال کر ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ ماتھے کے تیور اسی طرح چڑھے تھے۔ تم دیکھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ بڑی صفائی سے وہ اپنا کیا اس کے سر پر مل رہا تھا۔ حیا بس اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور بیچ میں ایک آدھی سسکی لے لی۔ آنسو اب تھمنے لگے تھے۔ ڈاکٹر من پسند ہو تو مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے پٹی کس رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا اور حیا بس اس کا جھکا سر دیکھ رہی تھی۔ خون حمزہ کے اپنے ہاتھوں پر بھی لگ چکا تھا۔ اس سب میں وہ بھول گیا تھا کہ اس کے دراز سے ڈرگز نکال کر شیری کو پہنچانے والی اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہی تھی۔ پٹی اچھی طرح کس گئی تو وہ فرسٹ ایڈ کو ڈریسنگ ٹیبل میں رکھنے لگا۔ وہ واپس مڑا تو حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے سانس خارج کی۔ یہ سب غلطی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید وضاحت دیتا حیا بول پڑی۔ میں نے اسے ڈرگ نہیں دی تھی۔ حیا میڈم، میں آپ کو شکل سے بیوقوف لگتا ہوں؟ ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرا اس نے اپنے منہ پر رکھا۔ میری دراز سے ڈرگ کی پڑیا غائب ہے اور آپ شیری کو کھانا دے رہی تھی، وہ پڑیا آپ کے ہاتھ میں تھی اور پھر کہتی ہو ڈرگ نہیں دی۔ کمال ہے۔ وہ اب ہاتھ پاؤں سے بکھرے ٹکڑے ایک طرف کر رہا تھا۔ امریکہ کے ایک 55 سالہ آدمی کو ایک کالا جادو کرنے والے نے شراب دیا تھا کہ تم جلد مر جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اب بیڈ کو گھورتے بولی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمزہ نے منہ بنایا اور پیچھے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ٹانگیں آگے کو پھیلائی اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں دھنسائے، سر کے نیچے رکھ لی۔ حیا نے اس کی عدم دلچسپی کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ دن بدن آدمی کی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ اس کا 30 کلو وزن کم ہو گیا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، تمام رپورٹس کلیئر تھی۔ جس ڈاکٹر کو اس کا کیس دیا گیا تھا، اس نے اس مریض کی بیوی سے علیحدگی میں پوچھا، کیا کچھ ایسا ہے جو اس سب کی وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک کالے علم والے نے اسے موت کا شراب دیا ہے۔ ڈاکٹر نے اگلے دن نرس سے ایک انجیکشن لانے کو کہا اور مریض کو بتایا کہ اس کالے جادو کرنے والے سے ملا ہوا ہوں۔ اسے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے بتایا، اس نے تم پر ایک چھپکلی کے انڈے پھینکے تھے، ان میں سے ایک چھپکلی تمہارے جسم میں ہے اور اندر سے تمہیں ختم کر رہی ہے۔ اس انجیکشن سے تمہیں الٹی آئے گی اور وہ چھپکلی باہر آ جائے گی۔ حیا نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ بدستور ویسے ہی لیٹا تھا، جاگ رہا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، مگر بات جاری رکھی۔ آدمی کو الٹی آئی اور ڈاکٹر نے آنکھ بچا کر اس میں ایک چھپکلی ڈال دی۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ آدمی ٹھیک ہوتا چلا گیا اور لمبی زندگی جیا۔ ہم بیماریوں سے نہیں مرتے حمزہ، ہم اپنے دماغ کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ اسی لیے ایک آدمی جب لیور کینسر سے مرا تو اس کے پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا وہ ٹیومر تو بہت چھوٹا تھا اور پھیل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اس لیے مرا کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کینسر سے جلد مر جائے گا۔ حمزہ، شیری کے سامنے میں نے سفید پاؤڈر کھانے میں ملایا، وہ ڈرگ نہیں تھی، صرف اس جیسا پاؤڈر تھا، اور شیری کے دماغ نے مان لیا کہ وہ ڈرگ ہے اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں شیری کو اس کے ہی دماغ کے ہاتھوں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ حمزہ، اس نے حمزہ کو مخاطب کیا، مگر جواب ندارت۔ سن رہے ہو حمزہ؟ وہ کچھ نہیں بولا، شاید سو چکا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس باہر دھکیلی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیاں کنپٹی تک لے کر گیا۔ کنپٹی کو سہلایا، اس کا سر شدید سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب نیا سورج، نیا دن، نئے منصوبے اس کے منتظر تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ وہ دونوں ابھی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ نے مجھے کچھ اور دیا تھا رات؟ وہ خفا سا بولا تھا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر حمزہ کے دراز سے نکال کر لائی تھی وہ پیکٹ۔ وہ بھی خفا نظر آنے لگی، اور یقیناً یہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس پر پٹی بندھی تھی۔ اسی بہادری کا صلہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو تمہارے بھائی کا پیار ہے، انوکھا پیار۔ وہ پٹی پر ہاتھ پھیرے ہنسی تھی اور شیری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ بیزار ہوئی تھی اور بات بدل دی۔ پتہ ہے مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بہت مشکل سے اٹھ کر آئی ہوں، مجھے اب تک نیند آ رہی ہے۔ حیا مصنوعی جمائی لیتے بولی تھی اور شیری نے محض سر ہلایا تھا۔ اچھا، اور آگے چلتا رہا۔ تم بتاؤ نا، میں کیسے اپنی یہ عادت بدلوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، عادی بن جائیں گی۔ وہ بھی رک گیا تھا۔ کتنے دن؟ وہ اپنی لیٹ اٹھنے کی عادت سے بیزار نظر آئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن اور کچھ کے مطابق 60 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں۔ کندھا اچکاتا وہ دوبارہ سے چلنے لگا، اور مجھے لگتا ہے ہم ایک لمحے میں اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ وہ رکا اور مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ تو وہ چلتی آگے آئی۔ اگر ول پاور سٹرونگ ہو تو ہم
آج ہی اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ اداسی سے مسکراتے شیری نے سر ہلایا۔ تو بدل لیں؟ ہاں، پر آئی نیڈ اے پارٹنر جو میرے ساتھ کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ چپ ہوئی شیری کو بغور دیکھا۔ پلیز یہ مت کہنا میں حمزہ کو پارٹنر بنا لوں۔ اتنا ضدی اور کھڑوس انسان ہے وہ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر وہ خفگی سے بولی، اور شیری اب تک ویسے ہی سے دیکھ رہا تھا۔ شیری، ہم دونوں اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کرتے ہیں، کرنا ہے تو بس کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ عادت بدلنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہم یوں ہی خوار ہوں گے۔ وہ جان بوجھ کر منہ بنا کر بولی تھی۔ اگر میں صبح جلدی اٹھوں تو بہت سے کام کر سکتی ہوں، تمہارے بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر گنوائے جا رہی تھی اور شیری زیر لب مسکراتا رہا۔ ذرا سی بات کو کتنا بڑھاتی ہیں یا بھابھی؟ تم بتاؤ، تم بدلنا چاہتے ہو کوئی عادت؟ اس کی وہ اس کی طرف مڑی تھی اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بھابھی نہیں کریں۔ وہ روڈ کے ایک طرف بنی انتظار گاہ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں چھوڑوں، اگر تم چھوڑو یہ عادت تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ خود بولی تھی، شیری ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے نا تو آپ کو پڑھائی بورنگ لگتی ہے۔ وجہ ہو، بورنگ ترین سبجیکٹ بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی تمہارا یہ نشہ چھوڑنے کی؟ حمزہ بھائی میرے ساتھ نارمل ہو جائیں گے پہلے کی طرح، وہ آہستہ سے بولا تھا اور حیا نے چٹکی بجائے۔ سو لیٹ میک اٹ ہیپن۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ منہ بناتے بولا تھا۔ شیری، سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ شیری نے فقط سر ہلایا۔ واپس آیا تو ایک دور اندیش نے کہا، سکندر تم نے کچھ نہیں کیا کیا زندگی میں؟ واپس آیا تو ایک دور اندیش نے کہا، سکندر تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں؟ سکندر حیران ہوا کہ میں دنیا فتح کر کے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ تو دور اندیش بولا کہ سکندر تم میرے غلام کے بھی غلام ہو۔ حیا نے شیری کو دیکھا اور پھر بینچ پر آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ باہم ملاتے جوتے سے زمین پر پڑے پتھر کو ادھر ادھر کیا۔ پھر فاتح عالم کو کسی نے اپنے غلام کو غلام کہا، یہ دلچسپ تھا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ دور اندیش نے کہا، نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام ہو۔ شیری کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سر اٹھا کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ سکندر نے چاہے پوری دنیا فتح کر لی، پر اصل جنگ تو انسان کی خود سے ہوتی ہے۔ اگر وہ خود سے ہی نہیں جیت پاتا تو اس دنیا کا کیا کرنا؟ جب ہمارا خود ہی پر بس نہیں چلتا تو دوسروں پر معتبر بن کر کیا کرنا؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ شیری نے دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھابھی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ وہیں اٹکا تھا۔ تو بچے، دنیا جیتنے کا نام ہے اور نفس سے لڑنا مشکل ہے، تبھی تو اسے سب سے بہتر جہاد کہتے ہیں۔ وہ کنونس نظر آنے لگا۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنی عادت بدلیں گے، خود اپنی ول پاور سے۔ پھر شیری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیری، کیا تم بھی میرے ساتھ وعدہ کرو گے؟ وہ اب بھی ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور اداسی سے مگر قدرے جوش سے بولا، وعدہ، دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ وہ بہت خوش تھی مگر ضبط کیے رہی۔ مگر کل سے، شیری کھڑا ہوتے بولا تو حیا نے سے گھورا، ہم فیصلہ لے چکے ہیں۔ ڈیسیژن کا لفظ چیز سے ہے، مطلب کہ ختم۔ پیچھے جو ہے اسے ہم اسی لمحے ختم کرتے ہیں، آخری بار، پہلی بار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈھیلا پڑا تھا۔ بھابھی چپ کرو اب تم، ہم ایک دوسرے کے وعدے کا خیال رکھیں گے، روز رات کو ایک موٹیویشنل لیکچر سنیں گے تاکہ ہمارا جذبہ جوان رہے۔ وہ اسے اور کچھ بتاتے سمجھا رہی تھی اور گھر کی طرف بڑھی تھی۔ آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں 400 پھیل چکی تھی۔ کب وہ سویا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اب وہ صوفے پر اوندے منہ لیٹا تھا، تبھی اس کا موبائل زوں زوں کی آواز سے بجا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے صوفہ ٹٹولنے لگا۔ فون اپنے نیچے سے نکالتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ سوئی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ گڈ مارننگ حمزہ، دن چڑھ گیا ہے یار۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ جی ثقلین صاحب، وہ آواز پہچان گیا تھا۔ بھئی تم نے کل ملنے کا وعدہ کیا پھر آئے نہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ آج کل میں چکر لگاتا ہوں، تھوڑا مصروف ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا تھا، انتظار رہے گا؟ شور، السلام علیکم۔ وہ فون بند کر کے دوبارہ سے لیٹ گیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، فرش پر ٹوٹے شیشیاں اور گلدان ابھی تک پڑے تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا، پھر سوچا کیوں نہ پہلے کافی کا کہہ دے۔ باہر نکل کر نیچے دیکھتے چلایا، بیا ماں کافی بنا دے، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ اور مڑ کر سیف تک گیا، گرے رنگ کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا۔ تازہ شیو بنی ہوئی تھی مگر کلین شیو نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ تھوڑی سی دیر اس تازہ شیو پر ہاتھ مارتا رہا۔ شیشے میں نظر بیڈ پر پڑی تو رات کا منظر نظر آنے لگا۔ اس نے مڑ کر فرش پر دیکھا تو خون ابھی تک جمع پڑا تھا۔
دوبارہ شیشے کی طرف مڑ کر اس نے پرفیوم اپنی گردن کے دائیں بائیں چھڑکا تھا۔ شرٹ کے بازو کلائیوں تک موڑے اور نیچے آ گیا۔ کوئی کافی دے گا؟ وہ لاؤنج کی طرف بڑھتے اس نے آواز لگائی اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ گردن نکال کر کچن ونڈو سے اندر جھانکا مگر وہاں اسے نظر نہیں آیا کوئی۔ سر جھٹک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 منٹ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے مگر کافی نہیں آئی تو وہ منہ پر تمام تر بیزاری لیے کچن کی طرف گیا۔ نہیں کافی دینی تو بتا دو۔ وہ اب کچن میں داخل ہو رہا تھا، قدم ایک دم رکے۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ شیری کے کمرے کی طرف آیا، وہ باہر سے لاکڈ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر جا کر وہ سویا پڑا تھا۔ وہ زینے پھلانگتا اوپر آیا، اپنا کمرہ دیکھا، اسٹڈی روم دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے پر نہیں، وہ بلا کہاں جائے گی؟ اب وہ واچ مین سے پوچھ رہا تھا کوئی اندر سے باہر تو نہیں گیا؟ اس نے ناعلمی کا اظہار کیا تو وہ لان سے ہوتا پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ اسے یاد آیا رات اس نے خود اسے گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ او گاڈ! وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کانٹیکٹ میں حیا لکھ کر سرچ کیا۔ وہاں اس نام کا کوئی نمبر سیو نہیں تھا۔ اسے یہ حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا، کم از کم اس کا شوہر ہونے کے ناطے نمبر تو دے سکتی تھی۔ سر کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا۔ سیف کھولا، وہاں حیا کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ تو کیا وہ کپڑے لے کر نہیں گئی؟ ماتے کے تیور واپس آ گئے۔ وہ نیچے آیا اور اب شیری کے کمرے میں کھڑا تھا۔ شیری تمہاری بھابھی کدھر ہے؟ وہ اسے ہلا رہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ شیری اٹھو، حیا کہاں ہے؟ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا تھا اور کچھ دیر شیری کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی ڈرگ نہیں لی ہے۔ حمزہ کو دیکھ کر اسے یہی سمجھ آیا اور بڑبڑاتا وہ دوبارہ سے لیٹ گیا۔ حمزہ نے اسے دوبارہ پکڑ کر بٹھایا۔ شیری، میرے بھائی بتا حیا کہاں ہے؟ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ شیری نے آنکھیں ملتے خفگی سے اسے دیکھا۔ بیوی نہیں مل رہی تو میں، شیری بھائی ہو گیا۔ کل تک تو بڑے تھپڑ مار رہے تھے۔ وہ دوبارہ لیٹنے کو جھکا تو حیا نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ بتاتا ہے کہ ایک تھپڑ اور لگاؤں؟ وہ دبا دبا گھرایا تھا۔ بھائی میں آپ کو بس آپ کی بیوی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ دوسروں کی بیوی کا مجھے نہیں پتا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی تبھی زبان چلے جا رہی تھی۔ وہ واقعی پرانا شیری تھا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا تھا اور شیری دھپ سے بیڈ پر گرا۔ پیدا نہیں ہوئی ابھی؟ سارے ڈنگر میرے پلے۔ اس کے ماتھے کی تیوری واپس آ گئی تھی۔ اب وہ حیا کو کہاں ڈھونڈے؟ بڑبڑاتا غصہ کرتا بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا اور سامنے کیا دیکھتا ہے؟ وہ دونوں کونیاں کانفرنس میز پر ٹکائے، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر منہ اس پر دھرے، آنکھیں گھما گھما کر بیسمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی پشت حمزہ کی طرف تھی۔ حمزہ کے تیور غائب ہوئی تھی، لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے اور قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حیا کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ معصوم شکل بنا کر بیٹھی رہی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی؟ وہ غصے سے بولا تھا اور حیا نے پلکیں جھپکی۔ مسٹر حمزہ، آپ کو یہ نہیں لگا کہ میں آپ کی بات کو سیریس لے لیا اور واقعی ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ حمزہ نے لعنت بھیجی اس وقت پر جب وہ اس لڑکی کے لیے سیڑھیاں پھلانگتا پھر رہا تھا۔ پھر چبا کر بولا، جی نہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں تم کسی ضروری چیز کو خراب نہ کر دو۔ پھر انگلی اٹھائی، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ خفت سے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ ٹڈی! حیا نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، بالوں کو جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، آیا بڑا۔ یہاں پر آپریشن محبت کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی چاہیے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔